وہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ آسمان پر بادل اس طرح چھائے ہوئے تھے جیسے کسی نے سیاہی کی موٹی چادر تان دی ہو۔ ستارے کہیں چھپ گئے تھے اور چاند بھی آدھا سا دکھائی دے رہا تھا جیسے خود بھی کسی فکر میں مبتلا ہو۔ ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو دل پر بوجھ بن کر بیٹھ جاتی ہے۔ اسی خاموشی میں ایک شخص مسجد کے صحن میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبد الرحمن کوئی بڑا عالم نہیں تھا، نہ کوئی امیر آدمی، نہ ہی کسی مشہور خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ ایک عام سا انسان تھا، مگر اس کے دل میں ایک غیر معمولی جنگ جاری تھی۔ ایک ایسی جنگ جو ہر اس انسان کے اندر ہوتی ہے جس پر آزمائشوں کے دروازے یک کے بعد دیگرے کھلتے چلے جائیں۔ وہ اپنے گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر لب خاموش تھے۔ شاید الفاظ ختم ہو چکے تھے، شاید وہ اللہ سے شکایت کرنے سے ڈر رہا تھا۔ ایک وقت تھا، کبھی عبد الرحمن کی زندگی بھی سادہ مگر مطمئن تھی۔ ایک چھوٹی سی دکان، حلال کی کمائی، بوڑھے والدین کی خدمت اور دل میں شکر کا جذبہ۔ وہ کم کماتا تھا مگر دل مطمئن رہتا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، رزق کم ہو تو کیا اگر دل کو سکون ہو۔ مگر زندگی نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ آزمائش کی شروعات۔ سب سے پہلے دکان میں خسارہ ہونے لگا۔ گاہک کم ہوتے گئے، کرایہ بڑھتا گیا اور ادھار کا بوجھ دل پر بوجھ بنتا چلا گیا۔ پھر ایک دن مالک مکان نے آ کر صاف لفظوں میں کہہ دیا، کرایہ بڑھاؤ، دکان خالی کرو۔ اسی دن عبد الرحمن کے والد بیمار پڑ گئے۔ دوائیاں، ٹیسٹ، ڈاکٹر کے بل، سب کچھ اس کے لیے ایک ساتھ آ گیا۔ جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ چند دنوں میں ختم ہو گئی۔ رات کو جب وہ گھر لوٹتا تو ماں کی آنکھوں میں سوال ہوتے اور باپ کی سانسوں میں کمزوری، اور وہ بس خاموش رہتا۔ ایک رات وہ جائے نماز پر بیٹھا تھا۔ ہاتھ اٹھے ہوئے تھے مگر دل الجھا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، اللہ، میں نے کبھی حرام نہیں کمایا، کسی کا حق نہیں مارا، پھر یہ سب کیوں؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اکثر انسان پھسل جاتا ہے، جہاں شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، کیا واقعی اللہ سنتا ہے؟ کیا واقعی صبر کا کوئی صلہ ہوتا ہے؟ عبد الرحمن کا دل کانپ گیا۔ لیکن اسی لمحے اس کی ماں کی آواز آئی، بیٹا، اللہ دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں۔ یہ الفاظ تیر کی طرح اس کے دل میں اتر گئے۔ سجدے کی گہرائی۔ وہ فوراً سجدے میں گر گیا۔ یہ عام سجدہ نہیں تھا، یہ وہ سجدہ تھا جس میں انسان خود کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ آنسو زمین پر گر رہے تھے اور لب ہل رہے تھے، اللہ، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے سب کچھ قبول ہے، بس میرا ایمان سلامت رکھنا۔ اس لمحے عبد الرحمن کو سمجھ آیا کہ اللہ پر یقین صرف دعا کا نام نہیں بلکہ خاموشی میں راضی رہنے کا نام ہے۔ ایک ہلکی سی روشنی۔ جب وہ مسجد سے نکلا تو بادل تھوڑے ہٹ چکے تھے۔ دور کہیں آسمان پر ایک ستارہ چمک رہا تھا، چھوٹا سا مگر روشن۔ عبد الرحمن نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، شاید یہ میرا جواب ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ آزمائشیں ختم نہیں ہوئیں بلکہ اب اصل امتحان آنے والا تھا۔ یقین کا امتحان، صبر کا امتحان، اور اللہ پر مکمل بھروسے کا امتحان۔ وہ رات گزر گئی مگر عبد الرحمن کے دل پر چھائی ہوئی رات ختم نہ ہوئی۔ صبح ہوئی تو سورج نکلا ضرور مگر اس کی روشنی میں بھی اسے اندھیرا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ فجر کے بعد وہ جائے نماز پر بیٹھا رہا دیر تک۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہیں بیٹھا رہے کیونکہ باہر کی دنیا اسے خوفناک لگنے لگی تھی۔ گھر کی دیواریں تنگ محسوس ہو رہی تھیں، سانسیں بھاری تھیں، اور ذمہ داریاں پہاڑ جیسی۔ آخری امید کا ٹوٹنا۔ اس دن وہ ایک جاننے والے کے پاس گیا۔ وہ شخص کبھی اس کا اچھا دوست ہوا کرتا تھا۔ عبد الرحمن نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا مگر آج حالات نے اس کی خودداری کو زمین پر رکھ دیا تھا۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا، بھائی، کچھ دنوں کے لیے مدد چاہیے۔ ابو کی دوائیاں۔ سامنے بیٹھے شخص نے گہری سانس لی، نظریں چرا لیں اور بولا، عبد الرحمن، سمجھو، خود حالات خراب ہیں۔ یہ الفاظ نرم تھے مگر دل توڑ دینے والے۔ عبد الرحمن نے مسکرا کر سر ہلایا جیسے سب ٹھیک ہو، مگر اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا، شاید آخری سہارا بھی۔ دل کی چیخ۔
वापसी पर बारिश शुरू हो गई, तेज सर्द बेरहम। लोग छतरियां खोलकर आगे बढ़ते रहे, मगर अब्दुर्रहमान भीगता रहा। इसे परवाह नहीं थी। बारिश के कतरे इसके आंसुओं में मिल गए और अब फर्क करना मुश्किल हो गया था कि कौन सा पानी आसमान से है और कौन सा दिल से। वो दिल ही दिल में चीख रहा था, आ अल्लाह, अब क्या बाकी रह गया है? मैंने सब कर लिया, सब सह लिया, मगर ज़बान खामोश थी। माँ का यकीन। घर पहुंचा तो माँ जाए नमाज पर बैठी थी, हाथ दुआ में उठे हुए, आंखें बंद, चेहरे पर अजीब सा सुकून। अब्दुर्रहमान ने थके हुए लहजे में कहा, अम्मू, दुआ वाकई सब कुछ बदल देती है। माँ ने आंखें खोली, मुस्कुराई और कहा, बेटा, दुआ हालात नहीं बदलती। दुआ दिल को इतना मजबूत कर देती है कि हालात छोटे लगने लगते हैं। ये सुनकर अब्दुर्रहमान की आंखों से आंसू बहने लगे। वो माँ के कदमों में बैठ गया जैसे बरसों बाद किसी साए में आया हो। बातिन की जंग। इस रात वो सो ना सका। वो सोचता रहा, अगर कल अबू को कुछ हो गया तो, अगर घर का खर्च खत्म हो गया तो, अगर मैं नाकाम हो गया तो। ये वो सवाल थे जो यकीन को आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर देते हैं। अचानक इसे एक बात याद आई। इसके वालिद अक्सर कहा करते थे, बेटा, जब अल्लाह कुछ छीनता है तो इसलिए नहीं कि हमें खाली कर दे, बल्कि इसलिए कि हमें अपने सवा किसी पर ना छोड़े। अब्दुर्रहमान ने आंखें बंद कर लें। वो सजदा जो तकदीर बदल देता है। रात के आखिरी पहर वो उठा, वुजू किया, नमाज पढ़ी, फिर सजदे में गिर गया। ये सजदा पहले से मुख्तलिफ था। इस बार वो कुछ मांग नहीं रहा था, कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं। बस इतना कहा, आ अल्लाह, मैं नहीं जानता आगे क्या होगा, मगर अब मैंने खुद को तेरे हवाले कर दिया है। जो तो चाहे, जैसे चाहे। ये कहते ही दिल पर एक अजीब सा बोझ हल्का हो गया, जैसे किसी ने कहा हो, अब फिक्र मत कर, मैं हूं। खामोश मदद। अगले दिन एक अनजान नंबर से फोन आया। क्या आप अब्दुर्रहमान बोल रहे हैं? आपकी दुकान के बारे में सुना है। क्या आप पार्टनरशिप करेंगे? अब्दुर्रहमान के हाथ कांप गए, आंखों में आंसू आ गए। ये कोई मौजिज़ा नहीं था, कोई खजाने की कुंजी नहीं मिली थी, मगर ये एक इशारा था कि अल्लाह ने सुना है, देखा है और वक्त पर जवाब देगा। यकीन का नया मफहूम। इस दिन अब्दुर्रहमान ने जान लिया, अल्लाह पर यकीन का मतलब ये नहीं कि मुश्किल नहीं आएगी। अल्लाह पर यकीन का मतलब यह है कि मुश्किल में भी दिल टूटेगा नहीं। सफर अभी बाकी था, आजमाइशें अभी खत्म नहीं हुई थीं, मगर अब अब्दुर्रहमान बदल चुका था। अब वो सिर्फ मांगने वाला नहीं था, अब वो भरोसा करने वाला बन चुका था। कुछ दिन गुजर गए। ज़ाहिरी तौर पर कुछ खास नहीं बदला था, मगर अब्दुर्रहमान के अंदर एक खामोश तब्दीली शुरू हो चुकी थी। वो अब पहले जैसा नहीं रहा था। वही हालात थे, वही तंगी, वही जिम्मेदारियां, मगर दिल का जाविया बदल चुका था। अब वो हर सुबह उठकर सबसे पहले ये नहीं सोचता था कि आज क्या होगा, बल्कि ये सोचता था, आज जो भी होगा अल्लाह के इल्म में होगा। अल्लाह की खामोशी। अक्सर लोग समझते हैं कि अल्लाह सिर्फ तब साथ होता है जब दुआएं फौरन कबूल हों, मगर अब्दुर्रहमान ने सीखना शुरू किया था कि अल्लाह की सबसे गहरी मदद इस वक्त आती है जब वो खामोश रहता है। ना कोई मौजिज़ा, ना कोई आवाज, ना कोई ऐलान, बस आहिस्ता आहिस्ता इंसान के अंदर से खौफ निकाल लिया जाता है। पार्टनरशिप का इम्तिहान। वो पार्टनरशिप जिसका फोन आया था आसान नहीं थी। नया आदमी, नए उसूल, कम मुनाफा, ज्यादा मेहनत। कुछ लोगों ने कहा, इतनी मेहनत में फायदा किया, ये सब छोड़ दो कहीं और चले जाओ। लेकिन अब्दुर्रहमान ने एक बात नोट की थी, ये काम हराम से पाक था, लालच से खाली था और अल्लाह पर छोड़ा हुआ था। वो रोज दुकान खोलता, पूरा हिसाब साफ रखता, एक एक रुपया ईमानदारी से संभालता। अक्सर नफा बहुत कम होता, मगर दिल मुतमईन रहता। बाप की खामोश नजर। एक दिन वो अबू को व्हील चेयर पर बिठाकर धूप में ले आया। बाप कम बोलते थे, मगर उनकी आंखें बहुत कुछ कहती थीं।
انہوں نے بیٹے کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، بیٹا تم بدل گئے ہو۔ عبد الرحمن نے پوچھا، کیسے ابو؟ بوڑھے باپ نے جواب دیا، پہلے تم اللہ سے سوال کرتے تھے، اب تم اللہ پر چھوڑ دیتے ہو۔ یہ سن کر عبد الرحمن کی آنکھیں بھر آئیں، دل کی آخری پرت۔ لیکن یقین کا سفر ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ ایک رات جب سب سو گئے، عبد الرحمن اکیلا چھت پر بیٹھا تھا۔ آسمان صاف تھا، ستارے چمک رہے تھے، مگر اس کے دل میں ایک آخری سوال اب بھی زندہ تھا۔ اگر سب کچھ ٹھیک نہ ہوا تو؟ اگر میں اسی تنگی میں مر گیا تو؟ یہ سوال ایمان کے خلاف نہیں تھا، یہ انسان ہونے کی علامت تھا۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ یقین کا اصل امتحان یہ نہیں کہ انجام کیا ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ انجام اللہ کے سپرد کیا جائے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، آ اللہ، میں نے تجھ پر بھروسہ کر لیا ہے، اب اگر میرا نام کسی فہرست میں نہ بھی لکھا گیا تب بھی تو کافی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھا کر ختم نہیں ہوتی کہ سب کچھ مل جانا ہی کامیابی ہے، بلکہ یہ سمجھا کر ختم ہوتی ہے کہ اللہ سے محبت میں اصل سکون ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر حالات کی سختی اسے توڑ نہیں پاتی۔ غم آتے ہیں، مسائل رہتے ہیں، مگر دل کے اندر ایک خاموش اطمینان جنم لے لیتا ہے۔ ہم نے اس کہانی سے یہ سیکھا کہ اللہ کی خاموشی ناراضگی نہیں ہوتی، تاخیر انکار نہیں ہوتی، اور صبر کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہوتی ہے۔ یہ بھی سیکھا کہ اللہ پر یقین کا مطلب یہ نہیں کہ ہر دعا فوراً قبول ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ ہر حال میں دل اللہ سے جڑا رہے۔ جب انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے تو پھر دل میں شک نہیں رہتا، اور جہاں شک ختم ہو جائے وہیں سکون اتر جاتا ہے۔ اللہ سے محبت میں ایسا سکون ہے جو کسی اور چیز میں نہیں۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے، اگر اپنے ان لفظوں میں خود کو پایا ہے، تو سمجھ لے یہ محض ایک کہانی نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا آپ کے لیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ایسی ہی گہری سبق آموز اور دل کو جگانے والی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں، کیونکہ کبھی کبھی ایک سچی کہانی پورا انسان بدل دیتی ہے۔